الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی صلوات اللہ مدد. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قرآن کے بارے میں جو ہم معلومات فراہم کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں تیسری نشست ہے. اس سے پچھلے نشست ہم نے یہ بتایا تھا میں نے کس طرح قرآن مشکل تھا جب نازل ہوا، کیونکہ خط کوفی میں لکھا جا رہا تھا. خط کوفی جو تھی وہ بغیر نقطے اعراب کے تھی. پھر اس کو آسان کرنے کے لیے اس کو نقطے لگے، اعراب لگائے، تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہے، تاکہ جو بعد میں آنے والے عجمی ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ اس کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے. اور قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھا، غور فکر کے لیے تھا. اس کو صرف ختم کرنے کے لیے، برائے سال ثواب کے لیے نہیں تھا. لیکن اس کو ہم نے کیا. جب قرآن آسان ہوا، لوگوں کو سمجھنے لگی، تو دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں آپ دیکھیں تو اسلام نے بہت تیز ترقی کی، اور ہماری سائنسی علوم نے بہت ترقی کی. یہ قرآن جو اصل علوم کا مجموعہ ہے، جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اس سے لوگوں نے سائنسی علوم ملے. اور جب ہادی موجود ہو، امام صادق صلی اللہ علیہ جیسا، تو پھر سائنس کے شعبے میں مسلمان سائنسدانوں نے بہت زیادہ ترقی حاصل. اور یہ کسی ڈھکچ بھی بات نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں. پھر اس کو دوبارہ سے مشکل کیا گیا تاکہ اس علم کو، جو قرآن کا علم ہے، اس پر اجازت داری قائم ہو اور یہ عام لوگ نہ سمجھ سکیں. پھر اس کے لیے جو ہے بہت سارے نئے نئے علوم ایجاد کیے گئے تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں. صرف ہمارے ہی یعنی کہ علماء کرام، مجتہدین، مفتیان دین کے ہی وہ مقلد بنے، ان کی اتباع کرے اور انہی سے پوچھتے رہے. اور اگر کوئی ان کے علاوہ خود سے کوشش کرے تو اس کو کہہ دیا کہ تمہیں پاس علم ہی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ تم کسی آیت کی تفسیر یا تشریح یا کچھ کر سکو، جبکہ لغت کی کتابیں موجود، اور کوئی اگر تھوڑی سی کوشش کرنا چاہے تو کر سکتا. جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 2000 الفاظ قرآن مجید میں ہیں، اور 2000 الفاظ میں سے تقریباً 1500 الفاظ جو ہیں وہ عام ہماری زبان میں ہے، اردو میں بھی ہے. 500 400 500 الفاظ ہیں جن کے لیے ذرا تھوڑی سی کوشش کی جائے تو سمجھ آ سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا علوم آنے کے بعد بھی ان علماء کرام میں آپس میں بھی اتحاد نہیں ہوا. ہر آنے والے نئے عالم نے، نئے مفسر نے، نئے مترجم نے اپنے ہی طریقے سے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی، تشریح کی اور ترجمہ کیا. پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو جی کون سے علوم جو ہے وہ بنائے گئے. سب کا تمام تفصیلات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تفسیر قرآن مجید کے لیے کچھ ضروری علوم ہوتے ہیں جن کے بغیر تفسیر کرنا ایسا ہے جیسے بغیر آلات کے صنائی کرنا، یعنی کہ صنعت چلانا، کوئی اس چیز کو بنانا. جیسے کوئی بھی فن بغیر آلات ضرورت کے نہیں آتا، ایسے ہی ہر علم کا بھی یہ مسئلہ. چنانچہ مفسرین اور اہل علم نے ضروری علوم کی تفصیلات یوں بتائی ہے کہ علم لغت، صرف و نحو، معنی، بیان، بدیع، عربی ادب، علم الکلام، منطق، حکمت، فلسفہ، علم عقائد، علم تفسیر. پھر اس میں درجات ہیں، اہل علم کے ہاں مانے گئے ہیں. چنانچہ ابتدائی لغت اور صرف و نحو و ادب یہ عربی زبان سیکھنے، اس کی باریکیوں جاننے کے لیے ہے، کہ قرآن مجید عربی زبان نازل کیا گیا. نیز معانی، بیان و بدیع وغیرہ اس کی رعنائیوں کو سمجھنے کے لیے ہے. منطق، حکمت و فلسفہ، کلام دوسری زبانوں سے مستعار علوم کے ذریعے جو گمراہی آ سکتی ہے اس کے دفع کے لیے. پھر علم تفسیر کے اندر بھی کئی تفصیلات بتائی گئی ہے، مثلا وحی، اس کی ضرورت کو سمجھنا، پھر وحی کی اقسام، مثلا وحی قلبی، وحی ملکی، پھر وحی کی مختلف شکلیں ہیں جیسے کہ سلسلہ اور جرس، فرشتے کا انسان شکل میں آنا، روح صادقہ، نفس فی الروح، پھر وحی مطلوع، پھر غیر مطلوع، پھر قرآن کریم کے نزول کے متعلق تفصیلات، سوروں کی تدوین، مکی و مدنی ہونے کے اعتبار سے، پھر بعض مدنی صورتوں میں مکی آیتیں، بعض مکی صورتوں میں مدنی آیتیں کون سی ہیں، ان کا استقصاء، پھر قرآن کریم کے ساتھ روح نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، پھر ناسخ و منسوخ آیتوں کی تفصیلات، سبع احرف سے کیا مراد ہے،
حفاظت قرآن، جمع قرآن کی تفصیلات، پھر اس کے ندیو علامات، وقف تفصیلات، اور اسی میں پاروں کی تقسیم، اس کے اعراب و حرکات سے متعلق تفصیلات، پھر قرآن میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں مثلا عقائد، واقعات، ایام اللہ، نعم اللہ، پھر آیات مقطعات، متشابہات و محکمات وغیرہ کی تفصیلات۔ بہرحال یہ تو صرف چند ضروری علوم کا اشارہ کیا گیا، ان کی تفصیل میں جائیں تو بہت وقت لگے گا۔ یعنی کہ جس انسان کا شریعت لینی ہو، جس انسان نے دین سمجھنا ہو، جس انسان نے قرآن سے ہدایت لینی ہو، کیونکہ سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر وہ ہدایت چاہتا ہے تو پہلے یہ سارے علوم حاصل کرے، لیکن اس قدر مشکل بنا دیا کہ اب آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا کہ آپ خود سے قرآن چیز سمجھ سکے، اس پہ غور کر سکے اور اس سے ہی ہدایت حاصل کر سکے۔ آپ کو لازمی کوئی ایسا عالم چاہیے، مفتی چاہیے، مجتہد چاہیے، مترجم چاہیے، جس سے آپ جا کر پہلے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ جبکہ اگر تھوڑی سی بھی اگر کوشش کی جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو بیسک سمجھ آ جائے تو آپ آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کلام الہی ہے، کلام الہی اپنی ہی ایک خاص قسم ہے جو آپ سے خود کلام کرتی ہے۔ آپ ایک دفعہ قرآن سے کلام کرنا تو سیکھیں، آپ کو قرآن کیا خود بتائے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کا انداز بیان کیا ہے۔ پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تفسیر وغیرہ کے لیے بھی آپ کو، تشریح کے لیے بھی آپ کو احادیث چاہیے، کیونکہ بغیر تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ نہیں تو اس کا ترجمہ سمجھ سکتے، نہیں مطلب سمجھ سکتے۔ پھر آپ کو اوپر تفسیر بالرائے کا بھی آپ کو الزام لگ سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے تفسیر کر، اس کے لیے آپ کو حدیث چاہیے۔ اب جو حدیثیں چاہیے، اب ان کے لیے کتنے علوم نکالے گئے ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ علم مصطلح حدیث، اقسام الحدیث با اعتبار مسند الیہ، اس میں حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقفو۔ پھر اس کے بعد اقسام حدیث با اعتبار تعداد سند، حدیث متواتر، حدیث احد۔ پھر اس کے بعد اقسام احد با اعتبار تعداد سند، حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب۔ پھر اقسام احد با اعتبار قوت و ضعف، حدیث مقبول، حدیث مردود۔ پھر اس کے بعد اقسام حدیث مقبول کے، اس میں یہ حدیث صحیح، حدیث صحیح بذات، حدیث صحیح بغیر، حدیث حسن، حدیث حسن ذات، حدیث حسن بغیر۔ یہ جی اس کی اقسام ہے، اور جو اب حدیث مردود ہے ان کی آپ اقسام دیکھیں۔ اقسام حدیث مردود: حدیث ضعیف، حدیث مردود بوجہ سقوط راوی، حدیث مردود بوجہ طعن راوی۔ اقسام حدیث مردود بوجہ سقوط راوی کی اقسام: حدیث معلق، حدیث مرسل، حدیث مفضل، حدیث منقطع، حدیث مرسل شفیع، حدیث معنفن۔ اس کے بعد اقسام حدیث مردود بوجہ طعن راوی، حدیث موضوع، حدیث متروک، حدیث منکر، حدیث مفر۔ پھر حدیث معلل کی جو اقسام ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد جو طعن راوی کے اسباب ہے وہ ہے۔ یہ تو صرف ٹائٹل ہے کہ ایک سبق کے جو ہے وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں کیا کیا اس کے مضمون ہے، پھر اس کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں۔ پھر جو حدیثی کتب ہے ان کی بھی اقسام ہے۔ اقسام کتب حدیث: اربعین، سنن، جامع، مستخرج، جزو، مستدرک اور معجم۔ پھر دیگر اس کے نام اصطلاحات حدیث کی: اعتبار، شاہد،
متابع، متصل، متفق الہ، مسند، واضح، مسلسل بالیاد، مسلسل بالاولیاء، مسلسل بالنحل. اور خود دیکھ رہے کس قدر ان علوم کو مشکل بنایا گیا تاکہ عام شخص جو ہے وہ محتاج ہو جائے ان علماء کا، تاکہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ اسے دین کس سے لینا ہے، کیونکہ اس کے احادیث کے اندر اتنی اقسام ہے، اس کہاں تک وہ کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد دیکھ لیجیے پھر حدیث کی اقسام ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث کی اقسام ہے. اقسام حدیث، ٹھیک ہے جی. حدیث کی اس کی بھی پھر اس کے اقسام کی گئی ہے، سند کے حساب سے، متواتر غیر متواتر کے حساب سے، یا خود دیکھ لیں کس قدر اس میں مزید اس کو تفصیل سے دکھایا آپ کو. اصل میں مسئلہ یہ بنا ہے کہ جب تمام عالم حضرات جو ہے، تمام مفتیان دین، تمام جو ہے وہ مجتہدین عظام ہے، ماشاء اللہ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا علم آپس میں نہیں ملتا. جب وہ کسی چیز کی تفسیر کرتے ہیں تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بات کو رد کرتے ہیں یا درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. جب آپ کو آیات دکھاتا ہوں اور دیکھیں اس کے ترجموں کے اندر کس قدر آپس میں ہی فرق ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نازل کیا ہم نے اس کو ایک قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو. دیکھیے اس کی جو ترجمہ کیا گیا ہے تفسیر اقبال شرح اور اردو تفسیر میں، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اہل عرب، یعنی کہ یہ اگر صرف اہل عرب کے لیے تو ہم عجم کے لیے کیا ہے. آگے دیکھیں جس میں مودودی صاحب نے اس کا الگ سے ترجمہ کیا ہے، ہم نے اس سے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو سمجھ سکو. لیکن یہ اہل عرب کے لیے صرف مخصوص ہو گیا. پھر بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں اتارا کہ تم سمجھ سکو. یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ. اس کے بعد احمد علی صاحب کا ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان نازل کیا. پھر احسن البیان میں یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. ٹھیک ہے جی. اس کے آگے دیکھ لیں چلندری صاحب کا ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. اس طرح علامہ جوادی صاحب کا ترجمہ، اس کے بعد طاہر قادری صاحب کا ترجمہ. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آیت ہے وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے نازل کیا قرآن عربی میں لعلکم تاکہ تم عقل کر سکو. تو عقل کے لیے لازمی ہے جب ہم کسی تعقل کریں گے، سوچ سمجھے کوشش کریں گے تو اس کو فصیح ہونا چاہیے، بلیغ زبان ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی کلام فصیح و بلاغت سے ہوگا اتنا ہی اس میں عقل اس میں لگانے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اب عربی اگر یہاں پہ ہوتا نا بے لسان عربی، پھر اس کا ترجمہ صاف تھا، اس کو عربی زبان نازل کیا گیا. آپ کسی بھی عربی دان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی لکھا ہوتا کہ قرآن بے لسان عربی، اس کو ہم نے عربی زبان نازل کیا، تو پھر یہ ترجمے سب بہتر تھے. لیکن اس میں بے لسان عربی نہیں ہے، عربی ہے. اور عربی کے اگر آپ لغت میں ترجمہ دیکھیں گے تو عربی کہا جاتا ہے فصیح و بلیغ زبان کو. عربی کا مطلب ہے فصیح و بلیغ زبان، ایسی زبان جس میں فصاحت و بلاغت ہو.
ایسی زبان جس میں اسی لیے عرب خود کو عرب کہتے تھے کہ ان کی زبان میں فصاحت بلاغت ہے، جبکہ جو دوسرے ہیں وہ عجب ہے، وہ گونگے ہیں. جو عجب کا مطلب ہے وہ گونگا، اور عرب کا مطلب فصیح و بلیغ. اب اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے نا اسی آیت کا آسان سے لفظوں میں، صرف لغت دیکھ کے اور چیز کو دیکھ، اس کو کہ جو آیت کو دیکھ کے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا فصیح و بلیغ بنا کر تاکہ تم اس میں عقل کر سکو، اسے سمجھ سکو، اس میں غور و تدبر کرو، اس میں فکر کر سکو. یہ صرف قرآن عرب کے لیے نہیں تھا، یہ صرف قرآن عرب پڑھنے والوں کے لیے نہیں تھا، عرب سمجھنے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن پوری کائنات کے لیے تھا. عالم جو دنیا ہے اس تمام کے لیے تھا. ہر شخص نے اس سے ہدایت لینی ہے، اور ہادی بھی اللہ نے نازل کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 ہادیوں کو تعارف کرا کے گئے، اور حدیث ثقلین کے مطابق قرآن کے ساتھ ہمیں ہادی بھی دی ہے. ہادی جو ہوتا ہے وہ فصاحت و بلاغت کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے، وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے کوئی ہمارے آئے معصومین ہر زبان میں ہر شخص سے کلام کرتے رہے. تو مشہور و معروف واقعہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کے مناظرے کا جو انہوں نے مامون کے دربار میں کیا تھا. انہوں نے ہر شخص سے اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے گفتگو کی تھی. لہٰذا فی الحال ہم اس ویڈیو ادھر روکتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید آیات ہوں گی، اس میں دکھائیں گے کہ کس قدر آسانی سے اگر آپ خود کوشش کریں تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس لغات ہے، آپ کے پاس اب تو سافٹ ویئرز ہیں، آن لائن ہے، آپ کے لیے آسان ہے. آپ خود تھوڑی سی کوشش کریں، آپ فرض ادا کر کے کچھ سنت نفل چھوڑ بھی دیتے ہیں اور وہ وقت اس میں لگاتے ہیں، اس کا زیادہ اجر ہے. میں آپ کو اس کل انشاءاللہ اس میں حدیثیں بھی دکھاؤں گا جسے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے اندر کلام الہی کے اندر غور و تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی صلوات اللہ مدد.